سب سے پہلے میری طرف سے سب کو عید مبارک. اور مجھے لگتا ہے کہ جو عید ہے اس کی دینی اہمیت تو بہت ہے جی، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک خوشی منانے کا دن ہے. اگر آسان الفاظ میں کہا جائے دوستوں سے ملنے کا دن ہے، رشتہ داروں سے ملنے کا دن ہے، ایک گیدرنگ کا دن ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو عید سے پہلے ہی اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس پہ ذرا ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کی کوئی امداد کی جائے. یہ نوبت بھی نہ آئے کہ ان کو سوال کرنا پڑے. جی بالکل، آپ نے خود دیکھنا ہے اپنے ارد گرد اور اپنے گھر سے، گھر کے ارد گرد سے شروع کرنا ہے. بہت خوب. تاکہ عید سے پہلے آپ وہ سب کچھ کر سکیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ اسی طرح خوشیوں میں شریک ہو سکیں جیسے کہ آپ عید منا رہے ہیں، یا ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی عید جیسے بنائے. بالکل صحیح ہے. جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں وہ تو زیادہ اہمیت ہے ان کی. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. بالکل سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے ارد گرد رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی دائرہ وسیع ہوتا جائے تو آپ دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں آپ امداد کر سکتے ہیں. کوئی جہاں دلوں میں دوریاں ہوتی ہیں اس دن کی مدد سے ہم اس کو کچھ دور کر سکتے ہیں. بالکل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ابھی کہ اس میں رشتہ دار سب سے پہلے آ رہے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کا دن، دوستوں سے. تو یقیناً انسان ہے، انسان کے مختلف جذبات ہوتے ہیں، تھوڑے اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو ان کو دور کرنے کا دن ہی ہے، معاف کرنے کا دن ہے. بالکل ملنا چاہیے. جیسے عید ملنے کے بعد ہم سب سے ملتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، تو اس طرح سے ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے اس دن ایک ٹیبل پہ جیسے کھانا سارے کھاتے ہیں تو معاف کر کے ہمیں عید منانی چاہیے. ویسے بھی حاضرہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم نے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تب معاف فرمائے گا کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے تو بہت حقوق ہیں، بندوں کے حقوق پہ بہت زور دیا گیا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اپنے ڈیلی لائف کی جو بھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے، خوشیاں بانٹنی چاہیے، محبت بانٹنی چاہیے. بہت خوب. ایک استاد کے طور پر آپ اپنے طالب علموں کو کس طرح مبارک وغیرہ دیتے ہیں؟ جیسے کہ اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ایون کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے پاس اتنے فون اور یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، تو اب تو اسٹوڈنٹ سمجھے کہ آپ کی پاکٹ میں ہے. بالکل وہاں سے ہی آپ ایک ٹیچر کو میسج آ جاتا ہے. ایک اور بھی صورت ہے نا کہ تمام اساتذہ بھی طلبہ کی پاکٹ میں ہیں. اب کچھ بھی سوال آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اپنے استاد سے یا اسٹوڈنٹ سے. وش کرتے ہیں طالب علم اور اساتذہ ایک دوسرے کو؟ بالکل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی. لیکن اس کے علاوہ جیسے عید سے پہلے بھی ان جنرل جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی ایڈوائزز دینا چاہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ معاف کریں اور اچھی طرح عید منائیں اور پڑھائی بھی اچھی کریں ساتھ ساتھ. نہیں، آپ کا یہ تجربہ کہتا ہے کہ نوجوان نسل سے محبت سے بات کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے؟ بالکل. مجھے لگتا ہے کہ جنریشن گیپ کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، اور یہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ سختی کر کے دیکھیں یا اس طرح آپ کریں، لیکن یہ جو جنریشن ہے یہ میرے خیال سے پیار، محبت اور بات کرنے سے زیادہ سمجھتی ہے. تو جن کو میں پڑھا رہی ہوں جو ابھی یہ جنریشن چل رہی ہے تو ان سے بات کر کے ہی، پیار محبت سے ہی چیزیں چل سکتی ہیں. اور ایسے ہی چلانی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ بات کہہ کر آرام محبت سے چیز سمجھا سکتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے نہیں کی جا سکتی. بہت خوب.